السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ چاروں طرف کاغذات نامزدگی کے فارم لیے جانے کا شور ہے اور اس کے ساتھ متوازی طور پر کچھ اقدامات ہیں، اس کا بھی چرچا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ایک بیان کا بھی ذکر ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کچھ وقت کے لیے تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن میں نے امریکہ میں اپنے ان دوستوں سے بات کی جو اس محفل میں شریک تھے، تو انہوں نے اپنا تاثر جو مجھے منتقل کیا وہ کچھ مختلف ہے۔ ان کے مطابق آرمی چیف یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہر صورت میں ہو جائیں گے، مگر چونکہ اگر کوئی ڈومیسٹک سطح پر کوئی پرابلم ہے یا الیکشن کی انتظامات کے حوالے سے کوئی دقت پیش آئی تو تاخیر کے بھی شکار ہوئے تو یہ چند ہفتے ہی ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر جو مفہوم اس کا بنتا ہے وہ یہ کہ الیکشن اب ایک ناگزیر حقیقت ہے، اور اگر یہ تاخیر سے بھی دوچار ہوئے تو زیادہ دیر ٹالے نہ جا سکیں گے۔ مگر یہ تاثر منفی طور پر پاکستان میں راسخ ہوا تو آج ہمیں پاکستان میں آرمی چیف صاحب کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں سے ہونے والی گفتگو میں یہ خبر بھی پڑھنے کو ملی اور سننے کو ملی کہ پاکستان میں 8 فروری کو ہی انتخابات ہو جائیں گے۔ لہٰذا انتخابات ہونے یا نہ ہونے کی بحث سے قطع نظر ہمیں توجہ انتخابات کی ان سرگرمیوں، گہما گہمی اور گرما گرمی پر رکھنی چاہیے جو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ہونے والے سوالات کے شور میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب ہر جگہ یہ بات سنائی دے رہی ہے کہ ان کے امیدواروں کو روکا جا رہا ہے۔ منظر عام پر جو واقعات ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کاغذات نامزدگی فارم الیکشن آفس سے حاصل کیے، وہ جب واپس جا رہے تھے تو ان سے وہ چھین لیے گئے۔ مگر کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن میں کچھ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی فارم لینے سے ہی روکا گیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بالواسطہ رابطوں کے ذریعے اور بلا واسطہ رابطوں کے ذریعے کہا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار نہ بنیں۔ اس دوران ہمیں پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے کچھ ایسی خبریں مل رہی ہے جو بڑی اچنبھے والی ہے۔ ایک خبر تو آپ کو یہ حیران کرتی ہے کہ انتظامی مشینری کی بھی کچھ ایسی ہیئت ترکیبی ابھی سے ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جس میں مخصوص قسم کے نتائج لینے آسان ہو جائے، مگر ہم اس پر بات بعد کے دنوں میں کریں گے جب یہ واقعات زیادہ شارپ ہو جائیں گے اور ذرائع ابلاغ کی بھی زینت بننے لگیں گے۔ ابھی سے ہم اس کنٹروورسی کو اٹھانا نہیں چاہتے، مگر جو واقعات سامنے ہیں اس کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ جن امیدواروں سے کاغذات نامزدگی فارم واپس لیے گئے یا چھین لیے گئے، ان کے نام آج کچھ اخبارات میں چھپ بھی چکے ہیں۔ اسی دوران ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایک ایسے امیدوار کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو کاغذات نامزدگی فارم لے کر آ رہا تھا، اور گمان اس کے متعلق یہ تھا کہ یہ شاید تحریک انصاف کا امیدوار ہو۔ وہ تھانے پہنچا دیا گیا، مگر جب اس نے یہ وضاحت کی کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا اور وہ تو پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، تو اسے رہا کر دیا گیا۔ چودھری امتیاز نامی اس امیدوار کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک اب ہر جگہ زیر بحث آ رہا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا راستہ روکا جانا ہر سطح پر مقصد ہے۔ یہ ہدف کتنا پورا ہو سکے گا، اور انتخابی فارم چھین لینے سے یا پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے دور رکھنے سے کیا انتخابی عمل پر کوئی اعتماد پیدا ہو سکے گا، اور کیا یہ مشن کامیاب ہو پائے گا، اس سوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات جس میں تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے، دراصل تحریک انصاف کا ہی الیکشن ہے۔ یہ الیکشن بہر صورت، بہر قیمت اور بہر کیف عمران خان سے متعلق رہے گا، منسلک رہے گا اور اسی کا پرسپیکٹو بنائے گا۔ عمران خان کو الیکشن سے روک دیا جائے یا عمران خان کو الیکشن لڑنے دیا جائے، ہر دو صورتوں میں عمران خان ہی موضوع بحث رہے گا۔ عمران خان کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے، انتخابی عمل کے دوران وہ رکاوٹیں ہی زیر بحث رہیں گی۔ روئے اصل ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے حریف سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اسی کی طاقت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ طاقت کے فلسفے میں یہ بات کم سمجھی جاتی ہے کہ حریف اکثر اوقات اپنے حریف کے لیے سازگار ثابت ہوتا ہے۔
جب آپ عمران خان کا ہر طرح سے راستہ روکیں گے اور ہر سطح پر اس کے لیے پابندیاں کھڑی کریں گے تو ہر سطح پر ہر جگہ وہی موضوع بحث بنے گا، اور یہی عمران خان کی طاقت ہوگی۔ اب یہی ایک مثال سامنے کی ہے کہ اگرچہ پاکستان میں اکثر سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی فارم حاصل کر لیے ہیں، بلاول نے لاڑکانہ سے، نواز شریف نے بھی کچھ حلقوں سے انتخابی فارم حاصل کر لیا ہے، زرداری صاحب بھی انتخابی فارم لے چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیے پوری دنیا کا جو موضوع ہے وہ یہ لوگ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں موضوع بحث یہ ہے کہ عمران خان نے اسیر ہونے کے باوجود، حوالہ زندہ ہونے کے باوجود، زندہ میں ہونے کے باوجود 3 حلقوں سے انتخابی فارم حاصل کر لیے ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ اب آپ الیکشن میں ان کا راستہ روکیے اور ہر طرح سے ان 3 حلقوں سے، جس میں ایک میاں والی کا ہے، لاہور کا اور اسلام آباد کا، ان کے راہ میں جب رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کریں گے تو ان 3 حلقوں سے ان کی امیدواری کے اس عزم کے حوالے سے کھڑی کی جانے والی تمام رکاوٹیں ہر بار بار زیر بحث آئیں گی، اور یوں عمران خان زیر بحث رہیں گے۔ انتخابی مہم عمران خان کی تحویل میں رہے گی۔ اگرچہ نواز شریف کو جس طرح کا ماحول دیا گیا ہے اور جس طرح کی سازگار فضا دی گئی ہے اور ان کی راہوں سے جس طرح کانٹے اٹھائے گئے ہیں اور انہیں جس طرح راستے کشادہ کر کے دیے گئے ہیں، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ مگر یہاں ایک اہم ترین پہلو ہے جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ جب آپ کا حریف انتہائی تگڑا ہو، جب آپ کا حریف عمران خان جیسا ہو، تو پھر آپ کو متبادل بھی اتنا ہی کوئی مقبول قسم کی شخصیت درکار ہوگی۔ جبکہ آپ نے نواز شریف کا انتخاب کر کے ایک ایسی شخصیت کو چنا ہے جو پورے ملک میں نفرت کا ایک ارتکاز رکھتی ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب اپنی مقبولیت کے اس دور سے گزر کر پاکستانی عوام میں حقارت کا عنوان بن چکے ہیں۔ ان کے ساتھ مختلف کہانیاں وابستہ ہو چکی ہیں۔ آپ عدالتوں سے انہیں مختلف مقدمات میں اور بدعنوانی کے مختلف معاملات سے بھلے ہی ان کا پلو اور دامن چھڑوا لیں اور طاقت کے ذریعے انہیں مختلف اداروں سے ریلیف بھی دلوا دیں، مگر عوام کے ذہنوں میں بو دی گئی کہانیاں اور عوام کے دماغوں میں راسخ ہو جانے والے یہ اسکینڈلز مٹائے نہیں مل سکتے۔ یوں یہ بات نہیں سمجھی جا رہی اور اس کا مناسب تجزیہ نہیں کیا جا رہا کہ عمران خان کی مقبولیت ایک الگ معاملہ ہے اور نواز شریف کی مخالفت اور نواز شریف کی نفرت ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکے، یعنی اگر آپ عمران خان کو منظر سے ہٹا دیں تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب مقبولیت کے ایک معراج پر پہنچ کر عمران خان کا متبادل بن جائیں۔ چنانچہ اس بنیادی تجزیے کی خامی کے باعث ہم نے نواز شریف کو ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اب اگر نواز شریف صاحب حکومت بنا بھی لیں اور بمشکل تمام یہ کھیل اپنے انجام کو پہنچ بھی جائے اور یہ انتخابی عمل آپ کی خواہشات کے عین مطابق مکمل بھی ہو جائے، تو بھی یہ حکومت بے اعتبار رہے گی اور ساکھ سے محروم ہوگی۔ یہ حکومت کمزور ہوگی اور یہ چند لمحے چلنے کے ساتھ ہی ہانپ جائے گی۔ یہ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر پائے گی، اور وہ ڈیزائن جو عمران خان کے خلاف ہے اس کو تو پورا کرنے کی اس حکومت میں ذرا بھی اہلیت نہیں ہوگی۔ یوں ہم نے کمزور دور کے بعد ایک مزید کمزور عہد میں داخل ہو جانا ہے، اور یوں ہم نے ایک ناتواں عہد کے بعد نئے کمزور، ضعیف اور ناتواں عہد کو گلے لگانا ہے۔ اس طرح ہم ایک کے بعد دوسرے دور میں اور دوسرے کے بعد تیسرے دور میں کمزور سے کمزور تر سیاسی سطح پر داخل ہوں گے، اور اس کا براہ راست اثر ہماری معیشت پر پڑے گا۔ نواز شریف عمران خان کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف 4 دہائیوں سے پاکستان کے سیاسی افق پر حاوی ہیں۔ انہوں نے مختلف ادوار میں حکومتیں کر دیکھی ہیں۔ وہ کوئی بھی کام جو اس کا ان سے امکان باندھا جا سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہدف جس کی ان سے امید کی جا سکتی ہے، اس کا وہ وقت گزار چکے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت عمران خان کا کوئی متبادل نہیں۔ عمران خان انتخابات میں کاغذات نامزدگی فارم لیتے ہیں تو وہ عالمی سطح کی ایک خبر بن جاتی ہے۔ عمران خان جیل سے AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ایک خطاب کرتے ہیں تو وہ دنیا بھر میں موضوع بن جاتے ہیں۔ 3 حلقوں سے عمران خان کے انتخابی فارم لینے کے بعد وہ آج واشنگٹن پوسٹ،
انڈیا میں انڈیا ٹوڈے اور دنیا بھر کے اخبارات میں موضوع بحث ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے، مگر آپ ذرا دیکھیے، نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور مریم نواز کسی خبر کے حاشیے میں بھی نہیں ہے، وہ کسی خبر کے بین السطور میں بھی نہیں ہے۔ ایک ایسا نواز شریف جو کمزور ہو چکا ہو، ایک ایسا نواز شریف جو کرپشن کے کہانیوں کے انبار میں دبا ہوا ہو، ایک ایسا نواز شریف جسے چلنے کے لیے مختلف اداروں کی مدد چاہیے ہو، ایک ایسا نواز شریف جو اب انگلی پکڑ کر چل بھی نہ سکتا ہو، ایک ایسا نواز شریف جو سیاسی حقارت کا عنوان بن چکا ہو، ایک ایسا نواز شریف کہ جس کے لیے چند قدم چلنا اب اپنی مقبولیت کے ساتھ دشوار ہو گیا ہو، ایک ایسا نواز شریف جو سیاسی حلیفوں اور سیاسی بیساکھیوں کے بغیر سیاسی زندگی میں دو چار لمحے بھی اپنی زندگی نہ کر سکتا ہو، اس کے ذریعے عمران خان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ عمران خان جو عدالت میں ایک حریفانہ رویے کا شکار ہو مگر کھڑا ہو، وہ عمران خان جو طاقت کے تمام مراکز کے خلاف اکیلے کھڑے ہو جانے کی ہمت رکھتا ہو، وہ عمران خان جو یہ کہتا ہو کہ میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، وہ عمران خان جو آج میں جینے کے بجائے مستقبل میں اور آئندہ میں جینے پر یقین رکھتا ہو، وہ عمران خان جو یہ کہنے کو تیار ہو کہ یہ میرا ملک ہے اور میں اسی ملک کی مٹی کو اوڑھ کر سو جاؤں گا، اس عمران خان کا مقابلہ آپ ایسے رہنماؤں کے ساتھ کیسے کر سکیں گے جو ذرا سی سر درد کے بعد اس ملک سے چلے جانا ضروری سمجھتے ہوں، جو ذرا سی زکام کا علاج بھی بیرون ملک کراتے ہوں، جن کی جائیدادیں باہر ہوں اور جو پاکستان کے اندر خطرے کی ایک ذرا بھی آہٹ سن کر پروازیں لے لیتے ہوں، ہوائی جہازوں کا رخ کرتے ہوں۔ الغرض غلط اہداف، غلط اشخاص کے ساتھ آج کا یہ انتخابی عمل اگرچہ غلط نتائج بھی لے کر آئے گا اور حکومت کی کوئی ساکھ بھی نہیں بن پائے گی، مگر یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ یہ پورا انتخابی ماحول عمران خان کے تناظر میں ہی طے کیا جائے گا۔ ہر جگہ عمران خان زیر بحث رہے گا، ہر انتخابی مہم میں عمران خان موضوع ہوگا، ہر انتخابی مرحلے پر عمران خان کے اقدامات زیر بحث رہیں گے، اور یوں یہ پورا یہ انتخابی عمل حکومتی تحویل سے اور طاقتور ہاتھوں کے طے شدہ اہداف سے نکل کر عمران خان کی مرضی کے مباحث پیدا کرے گا۔ اگر ہم نے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، اگر تحریک انصاف کے امیدواروں کو الیکشن سے بے دخل کر دیا گیا، اگر تحریک انصاف کے امیدواروں کو کسی نہ کسی طرح انتخابی عمل سے دور رکھنے کے لیے وہی جبر کا ہتھیار استعمال کیا گیا، تو یہ سارے معاملات عوامی مقبولیت کے ساتھ ایک اور سمت میں بہیں گے، ایک اور طرح کی فضا پیدا ہوگی۔ یہ فضا بھی عمران خان کو ہی سازگار ہوگی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر حریف اپنے حریف کے لیے سازگار ثابت ہوتا ہے، اکثر مخالف اپنے مخالف کے حق میں فضا پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہ موجودہ حالات بھی اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ عمران خان کو سب سے زیادہ طاقتور اس کے مخالف بناتے ہیں، اور عمران خان کی مقبولیت اس کو دگنا اور دعاچھا کر دیتی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔